السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشن فیکٹس پی کے۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے مسلم فلاسفرز اور ان کا جو پرسپیکٹیو ہے ایجوکیشن میں۔ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بی ایڈ میں، ایم ایڈ میں، اس کے علاوہ پیڈاگوجی کے ریلیٹڈ ایم سی کیو میں، اور ساتھ ساتھ جن کا اسپیسیفک سبجیکٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے اس میں۔ جو مین کنٹینٹ آج کے جو لیکچر میں آتا ہے وہ ان کا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد ڈسکشن ہوگی امام غزالی کے جو کہ ویوز اینڈ ٹیچنگ کے ریلیٹڈ، ابن خلدون کے جو ہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ۔ تو ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں امام غزالی سے۔ امام غزالی جو ہے ان کا جو اصل نام ہے وہ ابو حامد الغزالی ہیں، اور obviously یہ مسلم سائنٹسٹ ہیں تو انہوں نے ایجوکیشن میں اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے ایجوکیشن میں اس کو امپورٹنٹ دی ہے۔ اور ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ ٹیچر رہے ہیں بغداد کی جو یونیورسٹی نظامیہ میں۔ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی چیز اچیو کرنی ہو تو ہم لوگ ایم یا گول جو ہے وہ پہلے سیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو الغزالی ہیں انہوں نے ایجوکیشن میں اپنے کچھ ایم جو ہیں وہ سیٹ کیے تھے۔ پہلا جو ایم الغزالی کا تھا وہ یہ تھا کہ بیہیویئر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چلڈرن میں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سوسائٹی اور سراؤنڈنگ سے لرن کرتے ہیں، اور جو پیرنٹس کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو پیرنٹس ہیں وہ انہیں فیملی کسٹم اور ٹریڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی تربیت کریں۔ سیکنڈ جو ایم الغزالی کا تھا وہ یہ تھا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، یعنی اس کے مطابق جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جب وہ چیزیں وہ لرن کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک اس کے اندر رہتی ہیں، اور الغزالی کے مطابق وہ جو اس کی ارلی ایج ہوتی ہے بچے کی، اس میں اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم مست دی جانی چاہیے، اور جو ہماری ہسٹری میں جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے، اور یہ ساری رسپانسبلٹی وہ پیرنٹس کے اوپر دیتے ہیں۔ اس کے بعد الغزالی جو تیسرے نمبر پر فوکس کرتے ہیں وہ ریوارڈ کے اوپر کرتے ہیں کہ بچے کو ریوارڈ دیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ کوئی بچہ مسٹیک کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی پہلے مسٹیک کو اگنور کرنا چاہیے۔ اگر وہ دوبارہ کرتا ہے تو اس کو اکیلے میں جا کے سمجھانا چاہیے، نہ کہ سارے لوگوں کے درمیان، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر جو دوسری اسٹریٹجیز ہیں وہ استعمال کی جانی چاہیے، لیکن بچے کو اس کی اچھے کرنے پر ایک ریوارڈ دیا جانا چاہیے اور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ لاسٹ پہ جو الغزالی جو ہیں وہ کنسیپٹ دیتے ہیں، یا پھر جو ان کا ایم ہے وہ پریکٹیکل اپلیکیشن کا ہے، یعنی جو بھی نالج کوئی جب گین کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہو، چاہے وہ ریلیجنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا دنیاوی کاموں کے ساتھ۔ الغزالی نے پھر سائنس کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی ہے، اور یہ جو سائنس کی کلاسیفیکیشن ہے یہ اس نے 3 کیٹیگریز میں کی ہے۔ فرسٹ میں جو ہے وہ نیچر آ جاتی ہے، سیکنڈ ون میں اوریجن، اور لاسٹ ون پہ پرپز اور یا پھر ایم آ جاتے ہیں۔ جو فرسٹ نیچر بیسڈ کلاسیفیکیشن ہے اس کو مزید 2 کیٹیگری میں اس نے رکھا ہے، ایک تھیوریٹیکل اور ایک پریکٹیکل۔ تھیوریٹیکل میں جو ریلیجین جو ایجوکیشن ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور پریکٹیکل میں جیسا کہ پولیٹکس، ہوم اکنامکس اور ایتھکس آ جاتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ والی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے اوریجن۔ اوریجن میں اس نے 2 کیٹیگریز مزید بنائی ہیں، ایک ریویلڈ سائنس اور ایک ریشنل۔ ریویلڈ جو کہ سائنس ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہے جو کہ پروفٹس کے ذریعے جو میسج ہے وہ آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، یا پھر جو موریلٹی وغیرہ ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور ریشنل سائنس میں امام غزالی کے مطابق وہ چیزیں شامل ہیں جو کہ ہیومن کی تھنکنگ اور ریزن سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ نیچرل سائنس، میتھ وغیرہ۔ اور جو نمبر 3 پہ کلاسیفیکیشن آتی ہے وہ پرپس اور ایم بیس پر ہے، اسے مزید ٹرانزیکشن اور ان ویلنگ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ٹرانزیکشن سائنس جو ہے وہ گورن کر رہی ہوتی ہے ہیومن کے ایکشن اور ہیومن کے بیہیویئرز کو، جیسا کہ کسٹمز اور رائٹس وغیرہ، اور جو ان ویلنگ سائنس ہے وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے فلسفی آف تھنگس کے اوپر اور ریالٹی کے ساتھ۔ اور الغزالی کا جو مین ورک ہے ہمیں وہ فقہ اور کلام پہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی فیمس بک ہے ان کے میں نے یہاں پہ نام پٹ کر دیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس الغزالی کے بعد جو مسلم اسکالر آتے ہیں وہ ابن خلدون آ جاتے ہیں۔ ابن خلدون جو ہے وہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے، تو ڈفرینٹ جو کہ انٹرسٹ اس کا تھا، جیسے گرامر، پوئٹری، حدیث۔ جو مین پوائنٹ جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں وہ سوشل سائنسز ہے۔ جب ہم لوگ سوشل سائنسز کا نام لیتے ہیں یا ہسٹری کا تو ابن خلدون کا جو نام ہے وہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔
کیونکہ ابن خلدون کا جو موسٹلی ورک ہے وہ سوسائٹی کے اوپر ہے، سوشل سائنسز کے اوپر ہے. تو انہوں نے جو تھیری دی تھی ایجوکیشن کی اس کو ریلیٹ کیا تھا اسلامک سوسائٹی کے ساتھ، اور اسلامک سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ریلیجین پر اس نے فوکس کیا تھا، اور جو سوسائٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اسلامک سوسائٹی اور ایجوکیشن کو ریلیٹ کیا تھا. اور ابن خلدون کی جو فیمس بک ہے وہ المقدمہ ہے. جو نیکسٹ ہمارے پر چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ابن خلدون نے کن کن چیزوں پر ایمفسائز کیا تھا یا ابن خلدون کے ایم کیا تھے. تو اس کے جو مین پوائنٹ تھے وہ مدرج کہہ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ تو obviously یہ آتا ہے کہ اس نے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ پر فوکس کیا تھا. جو سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ریئلٹی. اس کے مطابق جو ریزننگ اور تھنکنگ ہے وہ گریٹ پاور ہے مین کی، اور اس کے مطابق جو ایک ریویلڈ نالج ہے جیسا کہ قرآن کا ہو گیا یا پھر ہولی پروفٹ پیس بی اپان نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ریئلٹی بیس ہیں، اور یہ جو نالج ہے یہ ریئل ہے. اس کے اوپر اس نے فوکس کا بولا تھا. جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ ٹیچنگ میں وہ اس نے کہا تھا کہ جو ڈرل میتھڈ ہے اور ٹیچنگ ایڈز ہیں ان کے تھرو بچوں کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ جو ویژول تھنگز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یاد رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی اسٹریٹجیز جو ٹیچنگ کی ہیں وہ بتائی تھی. کہ اس نے یہ کہا تھا کہ بچے کو جب ایجوکیشن دی جاتی ہے تو ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف اسے لے جائے تاکہ وہ بیٹر سمجھ سکے. اس کے علاوہ ابن خلدون نے جو فوکس کیا تھا وہ کیلکولیشن پر کیا تھا. اس کے مطابق جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ بچے کو فرسٹلی آنی چاہیے کیونکہ وہ اس کو سیلف ڈسپلن بناتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی مائنڈ یا انٹلیکٹ جو کیبلٹیز ہوتی ہے ان کو انہینس کر رہی ہوتی ہے. ابن خلدون نے صرف ایک سبجیکٹ پر فوکس کرنے کو نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ بچے کو ڈفرینٹ جو کہ سبجیکٹس ہیں ان میں اسپیشلائز ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس نے پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج کو بھی بہت فوکس کیا تھا. اس کے علاوہ جو اس نے فوکس کیا تھا وہ کیا تھا لینگویج کے اوپر، کہ بچے کو ایک لینگویج اچھی طرح آتی ہوگی تو وہ نالج گین کرے گا. اس نے رائٹنگ اور ریڈنگ کی اسکل پر بہت زیادہ فوکس کیا تھا. اس کے علاوہ جو ابن خلدون کا کہنا تھا کہ اتنا لانگ ٹائم لرننگ کا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ پچھلی چیزیں بھول جائے، یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے، اسپیسیفک لرننگ ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے. ان ایم کے بیس کے اوپر ابن خلدون نے کچھ پرنسپل دیے تھے ایجوکیشن کے اوپر. یہ جو پرنسپل ہیں ان کو اگر ہم لوگ سمرائز کریں تو کچھ اس طرح ہے. پہلا پرنسپل کہ بچے کو جو تعلیم ہے وہ ایک سٹیپ وائز دینی چاہیے اور وہ ایجوکیشن دینی چاہیے جو اس کے لیے یوزفل ہو. سیکنڈ جو اس کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سارے سبجیکٹ ایک ساتھ نہیں سکھانے چاہیے. ڈفرینٹ سائنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لحاظ سے انہیں جو ہے وہ سکھانی چاہیے. نمبر تھرڈ جو اس کا پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جب بچہ ایک چیز میں اسپیشلائز کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوسری چیز کو سیکھنا آسان ہوتا ہے، بجائے یہ کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی اس کو سکھائی جائیں. نیکسٹ جو پرنسپل اس نے دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جو بچے کی ایجوکیشن ہے وہ پرماننٹ بیس پہ ہونی چاہیے، ایک فکس پیریڈ میں، کہ بچہ بھول نہ سکے چیزیں. ان کا جو نیکسٹ پرنسپل ہے وہ یہ آتا ہے کہ بچے کو ریسرچ اور انویسٹیگیشن پہ لگانا چاہیے تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو. اور لاسٹ پہ جو ابن خلدون فوکس کرتے ہیں وہ ریلیجنز کے اوپر. ان کے پرنسپل کے مطابق کہ حدیث، فقہ اور یہ جو ساری شریعہ کی چیزیں ہیں پہلی وہ پریورٹی دی جانی چاہیے، اور سیکنڈری سائنسز میں یہ جو عربک، میتھ اور لاجک وغیرہ جو ہیں وہ پٹ کر دینے چاہیے. اس کے علاوہ جو ابن خلدون نے کلاسیفیکیشن دی ہیں ایجوکیشن کے اوپر وہ کچھ خاص سمجھانے والی نہیں ہے، ہاں وہ یاد کرنے والی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ میں نے یہاں پر پٹ کر دی ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا.